اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور بولا کہ وہاں مدینہ پہنچ کر یہ ایک مضبوط جماعت بن کے دوبارہ ہم پہ حملہ نہ کر دیں، تو اس کے لیے سد باب جو ہے کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اس کو جو ہے بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ اب ایک میٹنگ انہوں نے بلوائی، ایک اجلاس بلایا جس میں تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اور دارالندوہ کے اندر یہ میٹنگ شروع ہوئی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو روکا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کی اس ہجرت کو اور بالکل مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ ہم نے مار کے بھی دیکھ لیا، اور ان کو شیب ابی طالب کے اندر جو ہے ان کا بائیکاٹ کر کے بھی دیکھ لیا، قید کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن کسی طرح یہ نہیں رک رہے، تو کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو روکا جائے۔ تو اب مشورہ ہونے لگا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو قید کر دیا جائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب کفار یہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، تو ابو جہل نے کہا کہ یہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا، شیب ابی طالب کے اندر ہم نے ان کو قید کر کے دیکھا، لیکن اس وقت بھی اسلام پھیلنے سے رکا نہیں ہے، بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہی دنوں کے اندر مسلمان ہوئے جب شیب ابی طالب کے اندر مسلمانوں کو ہم نے قید کیا ہوا تھا۔ تو یہ کوئی تدبیر کارآمد نہیں ہے، اور مشورہ دو، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک۔ تو ایک مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ تو پھر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ مشورہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہاں سے ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں کہ کہیں اور جا کر اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیں گے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ محمد کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگ خود بخود ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ کہیں اور جائیں گے تو وہاں پر یہ اپنی جماعت تیار کر کے پھر ہم پہ حملہ کریں گے، اور ہم جو ہے پھر ناکام ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگا یہ مشورہ درست نہیں ہے۔ او یقتلوک، اب تیسرا مشورہ آیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اور مشورہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک بہادر، ایک سردار جو ہے اس قتل کے اندر شامل ہو، تاکہ آپ کا قتل کسی ایک آدمی پر، کسی ایک قبیلے پر نہ پڑے، بلکہ تمام قبائل پہ جو ہے وہ پڑے، تاکہ پھر اس کی دیت دے کے جان چھڑا لیں۔ تو اس مجلس کے اندر شیطان ابلیس وہ بھی موجود تھا، اور جب یہ شیطان مجلس کے اندر آنے لگا تو جو دربان تھے انہوں نے روکا، تو اس نے کہا کہ مجھے آنے دو، میں نجد سے آیا ہوں اور میں بہترین مشورہ دے سکوں گا۔ تو اس طرح یہ اس مجلس کے اندر جو شامل ہو گیا تھا۔ تو اب شیطان ابلیس جب اس نے سنا کہ قتل ہونے کا مشورہ ہو رہا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا، کہا ہاں یہ مشورہ بالکل درست ہے، اب سب قبیلوں کے ایک مرد کو، ایک جوان کو، ایک بہادر کو، ایک شجاع کو جمع کیا جائے، اور وہ سب مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، تاکہ آپ کا خون جو ہے سب قبیلوں پر تقسیم ہو جائے، اور اس طرح آپ کا بدلہ نہیں لیا جا سکے گا، دیت دے کے جو ہے ہم جان چھڑا دیں گے، اور اس طرح مکہ مکرمہ سے بلکہ پوری دنیا سے اسلام کا نام جو ہے مٹ جائے گا۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یوں بیان فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یاد کیجیے اس وقت کو، اس لمحے کو، اس گھڑی کو جب کفار مکہ، مشرکین مکہ دارالندوہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کر رہے تھے آپ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا لیثبتوکم،
آپ کو بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا جائے، آپ کو کسی مکان کے اندر باندھ دیا جائے، او یقتلوک او یخرجوک، کسی نے مشورہ دیا جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ مشورہ کرنے والے مشورہ کر رہے تھے تو رب العالمین احکم الحاکمین علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت بھی ان کے مشورے کو دیکھ رہے تھے۔ فرمایا لیخرج او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ، یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ رب العزت نے آسمان میں اپنی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ کافر جمع ہو گئے ہیں، آپ کے قتل کرنے کا ارادہ ہے، ہر قبیلے کا ایک آدمی ان کے اندر موجود ہے، آپ کے گھر کا گھیرا کر لیا ہے، آپ کے گھر کو گھیر لیا ہے، اور شجاع ہے، ہاتھوں کے اندر تلوار موجود ہے، زبان پہ یہ قرار موجود ہے کہ آج محمد کا سر قلم کر دیں گے، آج محمد کو قتل کر دیں گے، آج مکہ مکرمہ سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے میرے محبوب، اسی حالت کے اندر آپ نے مکہ سے نکلنا ہے۔ یا اللہ سامنے سارے کفار موجود ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے میرے محبوب ایک تدبیر کافروں نے کی ہے، ایک تدبیر رب العالمین نے کی ہے۔ کافر چاہتے ہیں تجھے ختم کر دے، میں چاہتا ہوں تجھے بچا لوں۔ اب دیکھتے ہیں کس کی تدبیر کام آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا دیا، سبز چادر آپ پہ ڈال دی اور فرمایا کہ علی یہ فلاں 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 آدمی کی امانتیں موجود ہیں، جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے آپ نے قبا کے اندر مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ دیکھیں جانی دشمن ہے لیکن پھر بھی امانتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا رہے ہیں، یعنی آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، آپ پہ اعتماد بھی ہے، اعتبار بھی ہے، لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کر رہے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی ضد اور اناد کی وجہ سے۔ کفار دروازے پہ موجود، آقا علیہ السلام دروازے سے نکلے اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ آقا علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ کی زبان پر ہے۔ آقا علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور ایسے سب کافروں کی طرف پھینک دی، اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ ایک مٹھی مٹی ہے لیکن سارے کافروں کے سروں پہ جا پہنچی، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے درمیان سے، ننگی تلواروں کے درمیان سے گزر گئے، لیکن کسی کافر کو پتہ نہ چلا۔ یہ سارے کے سارے کافر گھر کے باہر موجود ہیں، اس انتظار کے اندر موجود ہیں کہ ابھی محمد بن عبداللہ باہر نکلیں گے اور ہم ان کو قتل کر دیں گے، کیونکہ کافر اس وقت اگرچہ آپ کے جانی دشمن ہیں، آپ کی جان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، لیکن کسی کی چار دیواری کا تقدس کافر بھی پامال نہیں کرتے تھے۔ آپ کی جان کے دشمن ہیں لیکن چار دیواری کا تقدس انہوں نے بھی بحال رکھا۔
کہ گھر کے اندر گھس کر آپ کو نہیں مارا۔ اور آج ہم اپنے ملک کا حال دیکھ لیں، اپنی معاشرے کی حالت دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیتے ہیں، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے کوئی عام کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو، تو چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ کافر آپ کو مارنے آئے ہیں اور سب جمع ہو کے آئے ہیں، لیکن آپ کے دروازے پہ اور گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ یہ تھا چار دیواری کا تقدس۔ آپ علیہ السلام یہاں سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر آج اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ آج مکہ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے در پہ آئے۔ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام مرتبہ عطا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقام پہ آئے، آپ کے گھر کے دروازے پہ آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھر والوں کو سائڈ پہ کر دو، ہم نے کوئی راز کی بات کرنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان اہلی اہلک، یا رسول اللہ میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، یہ آپ کا راز کبھی افشا نہیں کریں گے، یہ آپ کی بات کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق آج ہمیں حکم ملا ہے، آج ہجرت کرنی ہے، مکہ کو چھوڑ کے جانا ہے، یا رسول اللہ کیا میں بھی ساتھ چلوں گا؟ کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں صدیق آپ اور میں اکٹھے ہی چلیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ کے رخسار مبارک پہ آنسو گرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، میری سمجھ کے اندر یہ بات نہیں آتی تھی کہ کوئی خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، یعنی اس خوشی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت نصیب ہوگی، اتنے ابو بکر خوش ہوئے کہ خوشی کی وجہ سے آپ کے آنسو جو ہے وہ بہہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے، کیونکہ پہلے ہی ہجرت کی باتیں ہو رہی تھی، تو 2 اونٹنیاں آپ نے جو ہے تیار کر رکھی تھی۔ 800 درہم کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 اونٹنیاں آپ نے خریدی، اور ان کو ان کی خدمت، ان کی تربیت، ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے تھے، خوب ان کو پال رہے تھے، ببول کے پتے کھلا رہے تھے، تاکہ ہجرت کے اندر جو ہے ہمیں یہ کام آئے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ 2 اونٹنیاں میں نے خریدی ہیں، ایک آپ کے لیے، ایک میرے لیے، ایک آپ رکھ لیں، ایک میں رکھ لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اگر آپ نے اونٹنیاں خرید لی ہیں تو میں فری نہیں دوں گا، مفت کے اندر یہ اونٹنی نہیں دوں گا، بلکہ اس کی قیمت میں آپ کو ادا کروں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے یا رسول اللہ آپ کی مرضی، تو آقا علیہ السلام نے ایک اونٹنی کی قیمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کی ہے۔ اب دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال رسول اللہ پہ خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس موقع پہ اظہار فرمایا، صدیق اکبر نے لبیک کہا، لیکن اس موقع پر آقا علیہ السلام نے قیمت کیوں ادا کی ہے؟ کیونکہ ہجرت کا سفر ہے، اور آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہجرت کے سفر کے اندر میری جان، میرا وقت لگ رہا ہے، اسی طرح میرا مال بھی خرچ ہو۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال، یہ تینوں چیزیں خرچ ہیں۔ اور آج تبلیغی جماعت کیوں کامیاب ہے؟ پوری دنیا کے اندر کیوں ان کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے؟ اور بھی تو اٹھی تھی ان کو دیکھ کر، لیکن وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ
انہوں نے تینوں چیزوں کی قربانی دی ہے، اپنی جان کی بھی قربانی دی ہے، اپنے مال کی بھی قربانی دی، اپنے وقت کی بھی قربانی دی ہے۔ جب یہ تین قربانیاں شامل ہوں کسی آدمی کے ساتھ مل جائیں تو پھر اللہ رب العزت انہیں کامیاب فرماتے ہیں۔ تو ہجرت کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ جب میری جان بھی لگ رہی ہے، میرا وقت بھی لگ رہا ہے، تو میرا مال بھی لگنا چاہیے۔ اس لیے صدیق اکبر سے کہا کہ اس اونٹنی کی قیمت میں آپ کو ادا کروں گا، تب میں اس پہ سوار ہوں گا، وگرنہ میں اس پہ سوار نہیں ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی، آپ قیمت ادا کرنا چاہیں تو کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم اس اونٹنی کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیے۔ اسی موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے کھانا تیار کیا، اور پھر اس کھانے کو باندھنے کے لیے کوئی اور چیز نہ ملی تو آپ نے اپنا دوپٹہ اس کو پھاڑا اور اس کھانے کا منہ باندھ دیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک لقب عطا فرمایا، ذات النطاقین۔ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ تو بہرحال اس طرح کھانا جو ہے اپنے ان کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور غار ثور تک جا پہنچے، اور اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی رسول اللہ کی خدمت میں ہیں، آپ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کی خدمت میں، اسی طرح عبداللہ بن ابی بکر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، اور یہ کیا کرتے مکہ مکرمہ کے اندر سارا دن جو ہے گھومتے رہتے، کسی مجلس میں جاتے، کسی کے پاس جاتے، جو بات سنتے تو رات کو غار ثور میں پہنچتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ فرماتے۔ اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے صدیق اکبر کی، تو اپنی بکریوں کو لے جاتے غار کے دہانے پر، اور وہاں پہ ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا دودھ نوش فرماتے۔ تو صدیق اکبر خود بھی رسول اللہ کی خدمت میں، آپ کی بیٹیاں وہ بھی رسول اللہ کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کا بیٹا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ہے، آپ کا غلام وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ہے۔ مکہ مکرمہ سے غار ثور کی طرف چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے اندر اپنے پاؤں مبارک ایڑی اٹھا کے اور انگلیوں کے بل چل رہی ہیں، کیونکہ اس وقت اگر کسی کا پیچھا کرنا ہوتا تو پھر کھوج لگاتے اور پاؤں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے یہ فلاں کا پیر ہے اور یہ فلاں طرف گیا ہے۔ تو دیکھا آقا علیہ السلام نے اسباب کی کتنی رعایت کی ہے کہ اپنی ایڑیوں کو اٹھا کر انگلیوں کے بل چلے، کیونکہ یہ جہان ماتحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کے بل چلتے رہے، جب جبل ثور تک پہنچے، کیونکہ پتھریلی زمین تھی، نوکیلے پتھر تھے، تو آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک وہ زخمی ہو گئے۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایات کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ کبھی صدیق اکبر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے، کبھی آقا علیہ السلام کے پیچھے آ جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کیا بات ہے، مالا کا یا ابا بکر، میں دیکھتا ہوں کبھی تو میرے سامنے آ جاتا ہے، کبھی تو میرے پیچھے آ جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب میرے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سامنے کہیں کوئی دشمن چھپا نہ بیٹھا ہو تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں تاکہ دشمن وار کرے تو اس کا وار ابو بکر پہ پڑے، آپ کی جان پہ نہ پڑے۔ اور جب میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے پیچھا کر کے ہم تک نہ پہنچ جائے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر دشمن پہنچ جائے تو پہلے ابو بکر تک پہنچے، آپ کی ذات تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر ابو بکر قتل ہو جاتا ہے تو ایک جان قتل ہوگی، اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو پورا اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جبل ثور پہ پہنچا آقا علیہ السلام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو چکے ہیں، تو آئیے سوار ہو جائیے۔
صدیق کس سواری پہ سوار ہوں؟ پہ سواری نظر نہیں آ رہی۔ یا رسول اللہ میرے کندھے ہاتھ سے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کو اٹھایا، آقا علیہ السلام کو اٹھایا، اور جب انہیں ثور پہ چلتے 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 غار ثور تک جا پہنچے، 3 میل کا یہ سفر ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور پھر غار ثور تک لے گئے ہیں۔ جو حضرات عمرے کے لیے حج کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر گئے ہیں انہوں نے غار ثور کو دیکھا ہوگا، تو اتنا مشکل اور کٹھن سفر ہے کہ اکیلا چلنا بھی بہت مشکل ہے، اس غار تک پہنچنا بہت مشکل ہے، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر، آپ کی محبت پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر 3 میل کا سفر جو ہے آپ نے طے کیا اور غار ثور تک آپ کو لے گئے۔ اور یاد رکھو ایک نبی کی طاقت 4000 آدمیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ایک نبی کی طاقت 4000 یعنی 100 جنتی مرد کے برابر، اور ایک جنتی کی طاقت جو ہے وہ 40 آدمیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو 4000 آدمیوں کی طاقت ایک نبی کے اندر ہوتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی طاقت کو دیکھو، کیونکہ جب تک کسی کے اندر ایمان نہ ہو، جب تک کسی کے اندر محبت نہ ہو، وہ اتنا بڑا کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو آپ کی ایمانی قوت اور ایمانی طاقت کو دیکھیے کہ نبوت کے بوجھ کو اٹھایا اور غار ثور تک لے گئے۔ اب غار پر پہنچنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی رسلکم، آپ یہاں پر ٹھہر جائیے، میں غار کا جائزہ لیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے، غار کی صفائی کی، اپنی چادر کو پھاڑا اور غار کے جتنے سوراخ تھے ان کو بند کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی چادر ختم ہو گئی، غار کے سوراخ ختم نہ ہوئے، اپنا کرتا اٹھایا، کرتا پھاڑا اور غار کے سوراخ بند کرنا شروع کر دیے، لیکن ابھی بھی 1 یا 2 سوراخ ایسے تھے جو باقی تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے بیٹھ گئے کہ اپنی ایڑی ان سوراخوں پر، ان سوراخ پہ رکھ دی، اور آقا علیہ السلام کو آواز دی ادخل یا رسول اللہ، آ جائیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس دل کے اندر صدیق اکبر ہوں وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اور جہاں جس دل کے اندر صدیق نہ ہو، تو جس طرح جب تک غار کے اندر صدیق نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں گئے۔ تو دل کو صاف کرنا ہے پہلے صدیق اکبر کی محبت سے، صدیق اکبر دل کے اندر آئیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے اندر قدم رکھیں گے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کا محب ہوں، رسول اللہ کا عاشق ہوں، لیکن صدیق اکبر کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے، تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر جو ہے آپ نے سر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تو اتنے میں جس سوراخ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں رکھا تھا، ایڑی رکھی تھی، اس سوراخ سے ایک سانپ نے جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کو ڈسا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان یاروں کے ساتھ ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، اور ہر ایک نے اپنی دلی خواہشات کا اظہار کیا، تمنا کا اظہار کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو اپنی تمنا پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ مال میرا ہو اور مصرف آپ کی ذات ہو، آپ کی ذات پہ میں خرچ کروں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور دوسری خواہش یہ ہے کہ نظر میری ہو، آنکھیں میری ہوں، اور چہرہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور درمیان میں کوئی تیسرا نہ ہو، اور میں جی بھر کے آپ کا دیدار کروں۔ تو یہ ہجرت کے موقع پہ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
عنہ کی اس خواہش کو بھی پورا کیا کہ جس طرح کوئی آدمی جھولی میں قرآن لے کے دیکھ کے اس کو پڑھتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی کے اندر ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرما رہے ہیں، اور درمیان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور تیسرا بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ خواہش اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فرمائی۔ اور پھر جب سانپ نے ڈنک مارا، صدیق اکبر کو تکلیف ہوئی، تو آپ دیکھیں کتنا ادب اور احترام ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ کے ڈسنے کے باوجود آپ نے حرکت نہیں کی، اور یوں آقا علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو اسی حالت کے اندر صدیق اکبر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے، اور وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑے۔ کتنے قیمتی آنسو ہیں صدیق کے کہ جن کے لیے آقا علیہ السلام کے رخ انور کا انتخاب کیا گیا کہ آقا علیہ السلام کے رخ انور پہ آپ کے آنسو پڑ رہے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا کا یا ابو بکر، ابو بکر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو قربان جاؤں، اب یہ دیکھو یہ حالت اضطراری ہوتی ہے، جب انسان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی چیز انسان کے پیچھے پڑ جائے تو اس وقت حالت اضطراری ہوتی ہے، اور اس وقت ادب احترام یہ تھوڑا پس پش چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو کوئی خطرہ ہو، کوئی پوچھے کیا بات ہے تو وہ کہے گا یا فلاں خطرہ ہے یا فلاں چیز میرے پیچھے پڑی ہے، تو اب وہ نہیں، وہاں پہ ادب احترام اور آباد یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ ندعوتو، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے سانپ نے ڈنک مارا ہے، میں ڈسا گیا ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام اور آپ پر اپنے والدین کو قربان کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمایا یا اللہ ابو بکر کو جنت کے اندر بھی میرا ساتھی بنا دینا۔ تو فوراً جبریل امین علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ قد استجب، یا رسول اللہ آپ کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا ہے، اور یہ ابو بکر صدیق جنت کے اندر آپ کے ساتھی ہوں گے۔ تو یہ ہے۔ اور پھر ادھر مکہ مکرمہ کے اندر جب کافروں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ موجود نہیں ہیں، حضرت علی موجود ہیں، تو انہیں سمجھ آیا کہ آقا علیہ السلام یہاں سے جا چکے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا مجھے معلوم ہے وہ کہاں گئے ہوں گے، چلو میرے پیچھے۔ تو سب کو لے کر ابو جہل ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتی ہیں، پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ اب دیکھو صدیق کی بیٹی صدیقہ یوں نہیں کہہ سکتی تھی، بچی تھی ابھی، کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ نے صداقت ان کے گھر کی جو ہے وہ خاتمہ بنائی، فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گی، مجھے فرمایا پتہ ہے، ہاں پتہ ہے، بتاؤ، نہیں بتاؤں گی۔ ابو بکر نے تھپڑ مارا اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نیچے گری، نیچے پتھر پڑا تھا، آپ کے سر پہ چوٹ آئی، خون بہنے لگا، لیکن پھر بھی اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو پھر انہوں نے کھوجی کا انتظام کیا کہ دیکھیں کہ رسول اللہ اور ابو بکر صدیق کہاں ہیں۔ تو چلتے 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 یہ جبل ثور تک پہنچے، جہاں تک ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے اور دیکھا کہ یہاں تک تو دو آدمیوں کے قدموں کے نشان ہیں، لیکن آگے ایک آدمی کے قدم کے نشان ہیں، دوسرے کے نہیں ہیں۔ کوئی کہنے لگا کہ یہ یہاں تک تو محمد کے بھی اور ابو بکر کے بھی نشان ہیں، لیکن یہاں پر ابو بکر کے قدموں کے نشان ہیں، محمد کے قدموں کے نشان نہیں ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا ضرور یہاں پہ ابو بکر نے اپنے یار کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا، یعنی ان کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری کا اتنا یقین تھا۔ تو جب غار کے دہانے پر پہنچے تو ادھر اللہ رب العزت نے پھر انتظام کر دیا
کہ غار کے دہانے پر جو ہے ایک بیل اگائی اور ساتھ ہی مکڑی نے جالا بنا دیا اور ساتھ ساتھ کبوتروں کی جوڑی نے وہاں پہ جو ہے انڈے دے دیے. تو جب یہ غار کے دہانے پر پہنچے ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی ہیں کہ کفار جو ہے غار کے دہانے پر پہنچ گئے. تو اللہ رب العزت نے اس منظر کو قرآن مقدس کے اندر یوں بیان فرمایا فرمایا لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. جب دونوں ہستیاں دونوں یار غار کے اندر موجود تھے. اذ یقول لصاحبه لا تحزن، یاد کیجیے اس وقت تم جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صاحب سے کہا اذ یقول لصاحبه. تو یہاں پر صدیق اکبر کو صاحب صحابی کہا گیا ہے. یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من انکر صحبت ابا بکر فهو کافر. جو آدمی صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ آدمی کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے. اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اذ یقول لصاحبه لا تحزن. تو اب صحابی، ساتھی، وفادار یار سے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن. یہاں پر عربی کے اندر دو جملے، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک حزن کا لفظ ہے اور ایک خوف کا لفظ ہے. خوف کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہو، وہاں پہ خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ لاٹھی کو نیچے گراؤ. موسیٰ علیہ السلام نے گرایا، وہ سانپ بن گئی. اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے کی طرف ہٹنے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ اپنی جان کا خوف نہ کھا. اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق کے اندر ڈال کے دریا کے اندر ڈال دیا، تو اب آپ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ بچہ فرعون کے ہاتھ نہ لگ جائے، فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحزنی، تو اس کے بارے میں غم نہ کر. تو کیا معلوم ہوا کہ جہاں پر اپنی جان کے بارے میں خطرہ ہو وہاں پر خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پر کسی دوسرے کی جان کے بارے میں خطرہ ہو تو وہاں پر حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب نے لا تحزن کہہ کر یہ بتلا دیا کہ صدیق اکبر کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا، اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ خطرہ کس بات کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق تو خوف نہ کھا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم اگر تھوڑا پیچھے چلیں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کی طرف دیکھیں، جب فرعون آپ کے پیچھے ہے، فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے ہے اور آپ کے حواری، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور جب آپ جو ہے وہ دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں، پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر پہنچتا ہے، تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے وہ کہنے لگی اے موسیٰ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ انا لمدرکون، ابھی ہم مارے جائیں گے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، تجھے ہمیں مروا دیا. یعنی یہاں پر انہیں اپنی جان کا خوف تھا تو انا لمدرکون کہا. اور جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے بنا دے گا. یعنی وہاں پر صرف اپنی ذات کا ذکر کیا کہ میرا رب میرے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ اللہ رب العزت نے جو ہے بیان فرمایا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے. تو جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے. استمرار کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی حکم بیان کرنا ہو تو اس کے لیے جملہ اسمیہ لایا جاتا ہے. تو یہاں پر ان اللہ معنا کہہ کر آقا علیہ
अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को तसल्ली दी कि अबू बकर आप परेशान ना हो, अल्लाह मेरे साथ भी है, अल्लाह आपके साथ भी है, और ये अल्लाह की मईयत सिर्फ आज इस गार के अंदर नहीं बल्कि जब तक हम इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मईयत हमारे साथ है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा किराम की अज़मत, आपकी फजीलत, आपकी मनक़बत को बयान करने की और आपकी शान समझने की, सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा किराम के हर अमल को अपने अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह सहाबा किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह के साथ इश्क मोहब्बत अता फरमाई थी, इसी तरह अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी सहाबा की मोहब्बत से मौजूद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।